Principal Lawrence College, honorable guests, faculty members, and dear guardians. It gives me immense pleasure to introduce to you the honorable guest speakers who is here, Mr. Pervez Abbasi. Though I realize that this name is not new to many of us, as Lawrence College is like a second home for Mr. Pervez Abbasi, and he has been kind enough to find time to talk to guardians on a number of occasions. Dear students, Mr. Pervez Abbasi has more than 30 years of high caliber experience of high caliber professional experience at international level. He has been leading many companies and he has taken many initiatives in Europe, Middle East, and Pakistan. And we know him very well for his contribution to Pakistan in the form of founding National Incubation Center at Islamabad, and he has been the project director of National Incubation Center Islamabad from 2016 to 2023. In his capacity, he has done tremendous work in guiding young entrepreneurs in developing ideas, building up startups, and taking them to large scale companies. I personally feel and remember when I bought my first mobile around 24 or 24 years back, and the company that was the top in that business was Mobile Zone associated with Mr. Pervez Abbasi. And I realized he could have other choices like many other businessmen in this country. He could have stuck to his business and given all time to his business, and maybe his company would have been no rival in Pakistan at this time. But he's dedicated his time not only to his business, but for the youth of Pakistan, which is a very rare example in Pakistan. Most of the people don't care for that. So I personally have great gratitude to him for this, that he has been a source of guidance to hundreds and thousands of students in Pakistan, to encouraging them to have their own startups and developing their own businesses. So I'm greatly thankful to him for sparing his precious time once again for Ghanaians. I am also taking this opportunity to welcome another special guest, Mr. James Trevelyan. Mr. James Trevelyan from Australia has been professor in the field of mechanical engineering at the University of Western Australia. He is author of the book, The Making of an Expert Engineer, and he is an educator and researcher also. And he is the director and CEO of Close Comfort, the company that is doing research in air conditioning technology that would be using 80 to 90% less power as compared to the conventional and traditional air conditioning technology that is being used in the world. So Mr. James, we are really thankful to you for coming to us from Australia and giving time to us and visiting us. We are really happy to have you with us here. We had another esteemed guest with us, Dr. Samina Sultan, who is Yasmin, I beg pardon, Dr. Samina Yasmin, who is the professor and director of the Institute National
Center for Muslim States and Societies, University of Western Australia. But she had to leave urgently due to some urgent meeting. So she would be coming here sometimes later on, we guess that. So without further delay, now may I request Mr. Pervez Abbasi to please share his views with the gathering. Thank you very much, sir. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ایسا نہیں چلے گا. السلام علیکم. بہتر ہے لیکن پھر بھی نہیں چلے گا. السلام علیکم. سر یہ نوجوان جو ہے ہمارا فیوچر ہے, پاکستان کو کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے, اس آواز میں تو نہیں چلے گا. السلام علیکم. یہ ہوئی نا بات. Priya Mujahid Saab, thank you very much for your kind invitation, sir. It's an honor and a privilege always to be back at Lawrence College. And as the Honorable Speaker mentioned, this is my second home. For those of you who may not be aware, I was born just 3 or 4 kilometers away from here. And it's always a privilege and an honor to come back to my hometown. Today, inshallah, we'll be talking about careers, success, future. But we will have a question and answer session at the end, but I will ask some questions in between and try to get feedback from you to try to understand what this means. ہر انسان جو ہے وہ ترقی کی تلاش میں ہوتا ہے, لیکن ترقی کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے پایا جاتا ہے, یہ آج کا موضوع ہے اور اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ ہم شیئر کریں گے. اور یہ جو آج کا سیشن ہوگا یہ ایک عام سا سیشن نہیں ہے, یہ وہ سیشن ہے جو یہاں پہ 3 لوگوں کی زندگی میں بدل دیں گے. یعنی کہ آپ میں سے 3 ایسے لوگ ہیں, یہ میرا تجربہ بولتا ہے, اور میں جب تجربے کی بات کرتا ہوں تو میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ شیمپو کی وجہ سے بال نہیں اڑائے, میں یہی کام کرتا ہوں. اور اس میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 3 ایسے بچے ہیں اور شاید بزرگ بھی ہیں جن کی زندگی بدل جائے گی صرف آج کی سیشن کے اوپر. وہ کون ہیں لوگ؟ کوئی؟ ویری گڈ, ایکسلنٹ, یہ تو زیادہ ہو رہے ہیں. گڈ. اس سیشن میں ہم پوچھیں گے, یہاں پہ تو ماشاءاللہ 10-15% نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے, آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اپنا ہاتھ کھڑا رکھ سکیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرویو سکلز ہیں, اور یہ چیزیں جو ہے نا, یہ پہلی میں توجہ جو ہے دینا چاہتا ہوں کہ جو گفتگو ہوگی اس پہ زیادہ توجہ دیں گے. یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ سر ہم آپ کے ساتھ چھوڑ جائیں گے میم, تاکہ آپ بچوں کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں تو وہ اپنے کمفرٹ کے تحت وہ آپ یہ پریزنٹیشن دیکھ سکتے ہیں. تو بیفور وی بگن اینڈ گیٹنگ انٹو ٹو مچ ڈیٹیل, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واٹ از سکسیس, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سکسیس؟ اینی کویشچنس, اینی باڈی ہیو اینی؟ اونچا سے بولنا میرے بیٹے بھائی. ٹو لرن اسکلس. گڈ. اینی تھنگ ایلس سر؟ اچیو predefined goals. Okay, good. Thank you. Anything else? کسی نے کہا نہیں پیسے کمانا؟ No? So let me tell you a story. میں جب 15-16 سال کا تھا نا, 18 سال کا تھا, تو میری زندگی کا صرف ایک ہی آبجیکٹو تھا, اور وہ تھا پیسہ کمانا. I don't know why. Maybe because I come from a middle class family background, social economically challenged. میں اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہا تھا, تو میں نے کہا میری زندگی کا مقصد صرف ایک ہے, پیسہ کمانا. اور تھوڑا سا بڑا ہوا تو میری زندگی کا مقصد تھا اچھی گاڑی رکھنا. اور اس کے بعد تھوڑی سی عمر بڑھی ہے تو وہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نیڈس جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. سکسیس جو ہے اٹس اے یارڈ اسٹک وچ چینجز. سو ٹوڈے وی وانٹ ٹو ڈیولپ اے فریم آف مائنڈ. میرے پاس میرے ایکسپیرینس کے مطابق ایک ریسیپی ہے. اس ریسیپی کو آپ سمجھ جائیں گے, اس ریسیپی کو آپ فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے, ارسپیکٹیو کہ آپ کی انٹلیکٹ کیا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ میں ہمیشہ ایوریج اسٹوڈنٹ تھا, لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے ایوریج اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے مجھے ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا. تو جہاں پہ لوگ آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں کام کر لیتے تھے, مجھے وہیں پہ 3 گھنٹے لگانے پڑتے تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ میں 3 گھنٹے لگانے کے لیے تیار تھا,
اور اس وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ٹو ناٹ اونلی کمپیٹ ود مائی پیئرس بٹ آلسو الحمدللہ ٹو ایکسیل. سو یہ جو پریزنٹیشن ہے یہ ہم آپ کے ساتھ چھوڑیں گے. آئی ایم گونا فاسٹ فارورڈ تھرو دیز سلائڈس بیکاز آئی فیل دیز آر مور ٹیکنیکل بیسڈ اینڈ ود ان دس ایک یہ ہے کہ جاب کے حوالے سے. اینڈ ایز I said, don't worry because یہ آپ کو نا پریزنٹیشن ہم دے کے جائیں گے. اینڈ اف یو نیڈ اینی ہیلپ یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو اس اینڈ ول ہیلپ یو. جاب ہنٹنگ کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمارا ایکسپیرینس ہے. یہ جو سلائڈ ہے کمیونیکیشن entrepreneurial mindset, this is my favorite subject and this is my teacher. Her name is Dr. Saras Saraswati. And Dr. Saras Saraswati, she is a PhD researcher in the US جنہوں نے پچھلے 30 سال میں انٹرپرنرز کو ریسرچ کیا ہے اور ان کو دیکھا ہے کہ ان کا کامیابی کا راز کیا ہے. اور انہوں نے اس ریسرچ کے مطابق ایک تھیوری بنائی ہے جو افیکچویشن تھیوری کہلاتی ہے اور یہ پڑھائی جاتی ہے امریکن یونیورسٹیز میں. آئی ایم آلسو اے اسٹوڈنٹ آف دا افیکچویشن تھیوری اور میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا. اٹس ویری سمپل بٹ بیفور وی گیٹ ان ٹو دیٹ ان ٹرمز آف سکسیس جو ہے سکسیزفل ہم نے یہ تو کہا ہے کہ کیا ہے اور یہ بھی ہمیں سمجھ آئی ہے. سکسیزفل لوگ کون ہیں یہ تھوڑا سا آپ بتا سکیں گے. ہاؤ مینی پیپل نو اینی بڈی ہو از سکسیزفل؟ یس, نو, مے بی. Bill Gates. Bill Gates, thank you very much. Anybody else? Okay. Our Prophet, mashallah, excellent. Anybody else? So you see how it's very important to know that people have different views about who is successful. So for example, Bill Gates کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو he was probably the richest man in the world. And اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو شاید انہوں نے پیسوں کی اتنی پرواہ ہی نہیں کی. سو دونوں ایکسٹریمس میں سکسیس ہے. سو سکسیس کین ناٹ بی میجرڈ بائی ون یارڈ اسٹک. سکسیس از ڈفرنٹ فار ڈفرنٹ پیپل. اینڈ ایز آئی سیڈ when I was much younger, for me success is trying to make money. Today that's not true. By the grace of God we've been there, done that. Now is trying to create an impact, trying to create an opportunity for young people like yourself to see how you can be successful. تو سکسیس کے لیے آپ کا جو بھی معیار ہوگا سکسیس کا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ لوگ جو سکسیزفل ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے اسٹڈی کیا ہے ان لوگوں کو اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو سکسیزفل ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کیا سکسیزفل ٹریٹس ہیں. تو اگر ہم اگزامپل کے طور پہ جیسے بل گیٹس کا نام لیا ہے, پیغمبروں کے نام لیے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو سوال یہ آتا ہے کہ ان کی ہیبٹس کیا ہیں. انہوں نے جو ہیبٹس کریٹ کی ہیں کیا ان ہیبٹس کی وجہ سے وہ سکسیزفل ہوئے؟ اور اگر آپ سکسیزفل ہوئے ہیں تو کیا اگر وہی ہیبٹس ہم انکلکیٹ کریں تو کیا ہم سکسیزفل ہوں گے؟ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ ان کامیاب شخصیت کو دیکھیں تو آپ کے خیال میں یہ صبح کس ٹائم اٹھتے ہوں گے؟ یعنی کہ 11 بجے تو نہیں اٹھتے نا, 12 بجے تو نہیں اٹھتے نا. ہمارے کوچ ماشاءاللہ نوجوان جو ہیں 12 بجے سے پہلے تو آنکھ ہی نہیں کھولتی. تو رابن شرما کی ایک کتاب ہے, اینڈ the other thing is very important is to read. رابن شرما کی ایک کتاب ہے, it's called the 5 AM Club and it tells you کہ how you should be able to wake up early and make a difference. And I can tell you from personal experiences, یہ نہیں ہے کہ میں 5 بجے اٹھتا ہوں, کبھی کبھی 6-7 بھی بج جاتے ہیں, لیکن اس ٹائم میں جو آپ کام کر سکتے ہیں, آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے, آپ پورے دن میں وہ کام نہیں کر سکتے. دس از مائی ایکسپیرینس. اینڈ اکثر لوگ کہتے ہیں آج کل کی دنیا میں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, ایک سہارا دینے کے لیے, ایک بہانہ دینے کے لیے. بیکاز الٹیمیٹلی چاہے آپ پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں, نوبیل پرائز ونر ہیں, یا آپ کچھ اور ہیں, تو آپ کی 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں, کسی کے پاس 25 گھنٹے نہیں ہیں. تو انہی 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کریں گے.
اینڈ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ لاٹ آف اٹ ہیز ٹو ڈو ود واٹ وی کال دا مائنڈ سیٹ. ایک کامیاب انسان کو اور ایک ناکام انسان کو ان کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف اور صرف اس کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ میں صرف بات نہیں کہہ رہا, اس میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس بھی دینا چاہوں گا. لیکن ایک جو ایگزامپل ہے کہ اگر آپ دیکھیں ایک نارمل ہمارے علاقے میں مزدور ہوتا ہے تو وہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آج کے دن میں مجھے مزدوری مل جائے. یس اس کی دیہڑی کی مزدوری کتنی ہوتی ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ اندرون سندھ آج کے دن میں بھی دیہڑی جو ہے وہ 300 روپے کی ہوتی ہے. لیکن اسلام آباد کے حدود میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ 1000, 1200, 1500 ہوگی. ایسا ہی ہے. تو جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے 1000-1500 روپیہ کمانا ہے. ایک اور مزدور ہے, شاید آپ نے نام سنا ہوگا, اس کا نام ہے ملک ریاض. بائی شو آف ہینڈز how many people have heard of his name? واو, ماشاء اللہ. ملک ریاض جو ہے نا, وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہم پیسوں کا معیار نہیں رکھتے, لیکن یہ السٹریشن کے لیے, ایگزامپل کے لیے, میجربل ہے, کیرٹم ہے. ملک ریاض جب گھر سے نکلتے ہیں تو کیا 1500 روپیہ, 1000 روپیہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں؟ اس کی V8 میں تو پیٹرول سے زیادہ خرچ ہو جائے گا صرف سٹارٹنگ میں. اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے آج کے دن میں, اگر آپ اجازت دیں تو 1 کروڑ روپیہ کمانا ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ کم ہے اس کے لیے, لیکن ایگزامپل کے طور پہ کہ آج کے دن میں اس نے 1 کروڑ روپیہ کمانا ہے. دونوں شام کو گھر واپس لوٹ آتے ہیں. جو مزدور تھا اس نے اپنی سوچ سے زیادہ کما لیا, اس کی دیہڑی اچھی لگ گئی, اس کو 2000 روپیہ ملا. ملک ریاض جو ہے اس نے اپنے سوچ سے 50% کم کمایا, لیکن اس نے 50 لاکھ روپیہ کمایا. تو میرا ماننا یہ ہے, اور یہ آج کا سبق جو ہے, یاد رکھنا کہ انسان اپنی سوچ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. انسان اپنی سوچ سے آگے نہیں بڑھ سکتا, لہٰذا بڑی سوچ رکھے. اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ وہ انسان کو اپنی نیت یعنی کہ سوچ کے مطابق دیتا ہے. میں اتفاق ہوا تھا ایک زمانے میں ایک مدرسہ بنانے کے لیے, تو میں بھی آج سے 10, 15, 20 سال پہلے بہت زیادہ کنجوس ہوتا تھا. ابھی بھی رافع کہتا ہے کہ شاید میں ابھی بھی بہت کنجوس ہوں. لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ بجٹ میرے پاس 30-40 ہزار روپیہ ہے, میں ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں اور مدرسہ چلانا چاہتا ہوں. مولانا صاحب کے پاس میں گیا تو میں نے ان کو کہا ہے کہ میں چھوٹا سا مدرسہ بنانا چاہتا ہوں. تو میں بار بار ایمفسس کر رہا تھا کہ میرے بجٹ کے اندر وہ رہے. تو انہوں نے کہا پرویز ایسا نہ سوچو, آپ کو بڑا مدرسہ سوچو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے آپ کریں یا نہ کریں, آپ کی سوچ کے اوپر, آپ کی نیت کے اوپر آپ کو دے گا. تو آج کا جو سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ اپنی سوچ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو سوچ جو ہے اس کو آپ نے بڑا رکھنا ہے. افیکچویشن تھیوری جو ہے ڈاکٹر سارا ساراسوتی بتاتی ہے, اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی. پاکستان کے اندر ہم اکثر, میں خود بھی سوچتا تھا کہ زندگی میں اپرچونیٹی جو ہے وہ ایک دفعہ آتی ہے, اور جو خوش قسمت لوگ ہیں ان کی زندگی میں 2 مرتبہ آتی ہے. یہ میری سوچ تھی, لیکن وقت, حالات اور واقعات کے میں دیکھا ہے کہ اپرچونیٹیز روزانہ ہوتی ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے ہوتی ہیں. لیکن کیا ہم تیار ہیں, ہم نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے ان اپرچونیٹیز کے لیے کہ نہیں؟ تو برڈ ان دا ہینڈ پرنسپل ہے کہ اسٹارٹ ود واٹ ایور یو ہیو. بہت سارے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جب میرے پاس پیسے ہوں گے. سر نے, ہی واز ویری کائنڈ, انہوں نے ذکر کیا تھا موبائل زون کے بارے میں. موبائل زون ہم نے شروع کیا تھا 2001 دسمبر, اور ایک لیپ ٹاپ سے اپنے گھر کے کمرے سے میں نے شروع کیا تھا, اور 50 ملین موبائل فونز ہم نے پاکستان میں بیچے ہیں. $1 ارب سالانہ ہماری سیل ہوتی تھی. اور کہنے کا جو مقصد ہے کہ ہم نے شروع کہاں سے کیا تھا؟ جو ہمارے پاس تھا, ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل فون. اسی طرح یہاں پہ ہمارے ایک اور ہیرو ہیں, لوکل ہیرو ہیں, ان کا نام ہے ماسٹر ایوب.
بائی شو آف ہینڈس کتنے لوگوں نے یہ نام پہلے سنا ہوا اور جانتے ہیں؟ یہ سر ہمارے ہیروز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بچوں کو دکھانا بھی چاہیے، پڑھانا بھی چاہیے۔ ماسٹر ایوب جو ہیں اپارا اسلام آباد کے اندر نا فائر بریگیڈ میں ہیں، فائر فائٹر ہیں۔ پچھلے 30 سال سے زائد وہ روزانہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے F6 میں پارک میں وہاں پہ بچوں کو ایک درخت کے نیچے پڑھاتے ہیں۔ 30 سال سے وہ پڑھاتے رہے ہیں، اور آج جو بچے ان کے درخت کے نیچے ان سے پڑھ کے واپس آ کے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر کے اسی درخت کے نیچے آ کے پڑھاتے ہیں۔ سو میں اس سے کیوں انسپائر ہوا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پلاٹ لینا ہے اور پھر میں نے عمارت کھڑی کروں گا اور پھر میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ انہوں نے جو کچھ ہے ان کے پاس اسی کے ساتھ شروع کیا تھا۔ اور ایفیکچویشن تھیوری بھی یہی کہتی ہے کہ وٹ ایور یو ہیو جسٹ اسٹارٹ ود دیٹ۔ سیکنڈ پرنسپل جو ہے افورڈیبل لاس۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے انویسٹ کریں گے، انٹرپرنرز رسک ٹیکرز ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ہمارے جو بزرگ ہیں میں ان کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ رسک ٹیکرز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ آگے بھی نہیں دیکھتے، پیچھے بھی نہیں دیکھتے، اندھیرے میں وہ چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو فکر نہیں ہوتی کہ بجلی کا بل اور گھر کا کرایہ کہاں سے آئے گا، یا ان کی بچوں کی فیسیں کہاں سے ہم دیں گے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں، ایسا ہے نہیں۔ This is known as what we call the affordable loss۔ اور اس میں آپ کو اگزامپل دوں گا۔ اگر کیونکہ میں کاروبار کرتا ہوں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ 1 کروڑ روپیہ کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے آج کے دن میں؟ سر آپ نے بڑی تعریف کی ہے میری، تو آپ اتنا تو انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہونے چاہیے۔ میں جب بھی کہتا ہوں تو کوئی بھی کہتا نہیں ہے، لیکن اگر میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے، میرا ٹریک ریکارڈ ہے، تو آپ ایسا کریں مجھے 1000 روپیہ دے دیں، تو کتنے لوگ یہاں پہ میرے انویسٹمنٹ، میرے آئیڈیا کو 1000 روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں؟ سوال یہ تھا کہ پہلے تو کوئی تیار ہی نہیں تھا انویسٹ کرنے کے لیے، اب ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ سو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اٹس نون ایز این افورڈیبل لاس، یعنی کہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ ذہن میں بنا لیں کہ اگر یہ پیسے ڈوب گئے، چلے گئے، تو کیا میں بے گھر ہو جاؤں گا، مجھے اپنا گھر یا گاڑی بیچنی پڑے گی؟ وہ رسک ٹیکرز ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ 1000 روپیہ ڈوب جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک برگر ہی کم ہوگا نا۔ لیمنیڈ پرنسپل یہ ہے کہ اسٹارٹ ود وٹ ایور یو ہیو۔ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ پرسنالٹیز ہیں۔ اکارڈنگ ٹو Carl Jung, there are 16 personalities, and each of us fit into one of these different personalities. اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ there is a concept known as ikigai، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کرتا ہوں کہ I will leave the reading material with you and you can research this۔ ikigai جو ہے یہ جاپانیز فلسفی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ do what you love to do، یعنی کہ what are you good at doing۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ڈالی ہے، اور یہ صلاحیت جو ہے آپ کے اندر موجود ہے، اور یہ صلاحیت جو ہے یہ آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ کا بائیو میٹرک تھمب پرنٹ ہے، یونیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یونیک بنایا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، یعنی کہ 7 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں، آپ کا تھمب پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ اسی طرح جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ کسی اور کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، کوئی آپ کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا۔ انفارچونیٹلی 90% لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار لیتے ہیں اس صلاحیت کو استعمال کیے بغیر۔ اگر آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو تلاش کریں، اس کو تراش کریں، تو آپ سے بہتر دنیا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر وہ کام آپ کریں گے، آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، تو یقیناً دنیا آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ بابر اعظم کی ہم اگزامپل لے سکتے ہیں۔ بابر اعظم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے، انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر، دنیا کے بہترین بیٹسمین ہیں۔ کیا ان کو پیسوں کی کمی ہے؟ لوگ ان کو کروڑوں روپے دینے کے لیے تیار ہیں صرف 30 سیکنڈ کے اشتہار کے لیے۔ یس، بیکاز ہی فاؤنڈ ہز پرپس، ہی فاؤنڈ ہز پیشن، انہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آئیڈینٹیفائی کیا، انہوں نے اپنا پرپس، ان کا پیشن، اور صرف پیسوں کے لیے نہیں کام کیا۔ ہمارے ایک اور ہیرو ہیں
अब्दुल सत्तार दीदी साहब, he was also an entrepreneur, लेकिन उन्होंने पैसों के लिए नहीं किया. He had what we call the entrepreneurial mindset, problem solving mindset. उन्होंने सोसाइटी में देखा कि ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है, ये एक चैलेंज है, तो इस प्रॉब्लम इशू चैलेंज को हमें ओके गुड. वालदेन के बारे में मैं आपको बताऊं कि वालदेन जो है they love us like nothing else, और हर वालदेन जो है अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतर चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको पता हो कि आपके लिए क्या है. उनकी मशवरा ज़रूर लें, मशावरत करें, उनकी राय लें, लेकिन फाइंड योर ओन पर्पस, फाइंड योर ओन पैशन. सो ट्राई टू डू थिंग्स दैट एक्चुअली यू वुड लव टू डू. उससे क्या होगा कि आपको कुछ और काम करने की ज़रूरत नहीं होगी. और इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये 3 से 4 माह का प्रोग्राम है. 100% सक्सेस रेट है हमारा. सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं उनको 100% जॉब मिल जाती है. और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उन बच्चों में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए, और फिर उनको मैच करते हैं अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ये बेसिकली है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फाइंडिंग योर वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ मेनी पीपल लाइक टू रीड हियर बाय द वे? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. थैंक यू वेरी मच. जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि दे वर ऑनेस्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. बट आई वुड ऑल्सो encourage you to read, because by reading you can learn from other people's experiences. जिन लोगों का 20, 30, 40 साल का तजर्बा है वो आप चंद घंटों में या चंद दिनों में आप हासिल कर सकते हैं by reading their biographies and autobiographies. So these are the different programs that we have, and these are some of the successful people. I know you're very young and you have limitations, but social media के ऊपर ना बहुत सारे platforms हैं जो professional speaking platforms हैं. मैं इनकी बात कर रहा हूँ, and one of them is platform called LinkedIn. By show of hands, how many have heard of LinkedIn and how many people are using? Wow, mashallah. Because mashallah, आपके students though they are very advanced, much better than I expected. So how many people are connected with me on LinkedIn? Ouch. ऐसा तो ना करो यार, उसमें पैसे भी नहीं लगते. Find me and let's try to have a conversation on how we can help you in the future. These are some of the companies. आप देखेंगे कि उन companies में jobs मिले हैं लोगों को जो leading companies हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में है, बैरून मुल्क में भी कुछ कंपनीज हैं यहाँ से. So this is the background. What I wanted to share with you also was that each of us has a unique journey. You don't have to be like somebody else. And इस journey के अंदर आपको कुछ ना कुछ अपने लिए भी करना है. और पाकिस्तान में and especially in a boarding situation, I know it's very difficult, but I also encourage you to get a job. Get a part-time job. नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में हमें फ़ायदा इस चीज़ का हुआ है कि जितने भी हमारे बच्चे थे उनको एक्सपीरियंस मिल गया था by experimentation. So what you do is if you have the opportunity to work, that will expose you to different environments, different cultures, different experiences. उससे क्या होगा कि आपको या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा. अगर बुरा लगेगा तो आप चेंज करें, try something new. वो बुरा लगेगा, try something new. When you do this trial and error, you will ultimately become to a point जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी और कुछ ना कुछ अच्छा लगने लगेगा. तो इस सिलसिले में ये कहूँगा कि please, irrespective, even if you don't need the money, get a job, because that job will help you to define yourself, to find yourself, and to also interact with people. When I was a student, close to your age, तो इवनिंग्स में जैसे आपके इल्म में होगा यहाँ पे जैसे सेंटोरस है वो रात को लेट बंद होता है, और वीकेंड्स पे मैं जूते बेचता था. जूते बेचने के दौरान मुझे पॉकेट मनी मिलती थी या पैसे मिलते थे. उस पैसों के साथ मैं बजटिंग करता था, क्योंकि पाकिस्तानी जो हमारे यंग यूथ है उनको बजटिंग का भी एहसास नहीं है. उनको पता ही नहीं है कि पैसों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है. पैसे जो हैं वो जब कमाएंगे तो आपको एहसास होगा कि उसको खर्च कैसे किया जाता है. सो दिस इज़ वन बेनिफिट ऑफ वर्किंग. आपको पता होगा कि वीकेंड पे हमने पैसे कितने खर्च करने हैं, वीकडेज में कितने खर्च करने, खाने पे कितने करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे कितने खर्च करने हैं. दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे. जितने भी लोग मेरे कस्टमर्स थे, जब मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था
تو ان کے ساتھ بولنے کا میرا انداز بہتر ہوتا تھا, پریکٹس ہو رہی تھی, کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا تھا. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا کہ کس طرح کے کسٹمرز کس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. سو الٹیمیٹلی آئی کیم ٹو اے پوائنٹ کہ اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ میں لوگوں کے جوتے دیکھ کے بتا سکتا تھا کہ ان کی جیب میں پیسے کتنے ہیں. سو دس از اے اسکل دیٹ یو لرن تھرو ایکسپیرئنس. اسی طرح آپ کو میں انکریج کروں گا کہ آپ لوگ والنٹیئر کریں. اگر پیسے نہیں بھی ملتے انٹرنشپ کر لیں, والنٹیئر کریں. اور والنٹیئرنگ ڈزنٹ ہیو ٹو بی ان اے کارپوریٹ اور ان اے بزنس, اٹ کوڈ بی ان یور اسکول. یہاں پہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں والنٹیئر کرنے کے لیے. اٹ کوڈ بی ان یور لوکل مسجد, وہاں پہ آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں. اٹ کوڈ بی ان یور لوکل ہاسپٹل, جہاں پہ آپ والنٹیئر کر سکتے ہیں. اگین آپ والنٹیئرنگ کریں گے تو لوگوں سے ملیں گے, لوگوں سے ملیں گے تو آپ ان سے سیکھیں گے, ان سے سیکھیں گے تو آپ کی نالج جو ہے وہ بہتر ہوگی. اینڈ لاسٹلی یہ ہے کہ کامیابی کا جو بنیاد ہے وہ ہے فیلئر. جب تک آپ فیل نہیں ہوں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو ایگزامپلس دیے ہیں, جتنے بھی لوگوں کے سکسیزفل لوگ ہیں آج کے دن میں, ماضی میں جائیں, ان کی ارلی سٹیجز میں جائیں تو دے ور فیلیئرز اینڈ دے فیلڈ. لیکن اس فیلئر سے انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, اور جب انہوں نے سیکھا ہے تو انہوں نے امپروو کیا ہے. سو فیلئر کو ایز این اپرچونٹی دیکھیں کہ ہاؤ کین وی لرن فرام دس ایکسپیرئنس. سو کمنگ بیک ٹو سکسیس, دیر از نو پری ڈیفائنڈ criteria of success. For somebody, success is money. For somebody, success is power. For others, success is academic education, excellence, sports, being the best in their capacity, and so on and so forth. تو معیار جو ہے نا, just because one person is successful in one particular area doesn't mean that we have to do the same thing. We can be successful in our own specific areas. دوسرا سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کو ایک پیٹرن فالو کرنا ہے, ایک ریسیپی فالو کرنی ہے. اور اس ریسیپی کے فالو کرنے کا کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھیں, کامیاب لوگوں کو دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ. بل گیٹس جو ہے, somebody was kind enough to mention his name, وہ آج بھی کتابیں پڑھتے ہیں. بقول ان کے 50 سے زائد کتابیں وہ سال میں پڑھتے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے پڑھنے کی, بٹ وہ پھر بھی پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو صبح جلدی اٹھتے ہیں, کیا ضرورت ہے ان کو, وہ تو 11 بجے بھی اٹھ جائیں گے تو ان سے کون پوچھے گا, لیکن ان کی عادت ہے. سو یہ جو ہیبٹس ہیں یہ ہمیں بناتی ہیں اور یہ ہمیں بگاڑتی ہیں. سو ہیبٹس کو نا بنائیں. دیر از اے ویری گڈ بک, اٹس کالڈ The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. I would encourage you again, read the book and incorporate those habits. اور ہیبٹس اتنی اسٹرانگ ہے, یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل دوں گا کہ وہ آپ کی زندگی کو بنا بھی لیتی ہیں, بگاڑ بھی لیتی ہیں. So by show of hands, how many people smoke here? That was a trick question. How many people brush their teeth in the morning? Why? لوگ کہتے ہیں کہ میں دانت صاف کر. Of course, دانت صاف کرنا جو ہے نا, it's a habit. It's not something that you consciously do. You do it unconsciously. Similarly, whatever habit you develop will help you in your life to become successful, or if it's a negative habit, it will take you down a particular route. تو جیسے یہاں پہ آج بات ہوئی ہے, I think mind, سوچ جو ہے, that is also very very important, perhaps the most important thing. تو میں آپ لوگوں کو انکریج کروں گا کہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ آپ بدلیں اور ساتھ ساتھ بڑھائیں, یعنی کہ make it a bigger sword. So if there are any questions, I think we have 10-15 minutes. I'll be interested to take any questions. یہ presentation جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. مزید ڈیٹیل میں آپ جانا چاہتے ہیں, you can get the presentation and we'll share some more resource material with you as well. So any questions? Yes, no, maybe? To our faculty members and seniors, اگر کوئی سوالات آپ کے ہوں تو please feel free. بیٹے اپنا نام بتا دینا نا پلیز, اور کون سی کلاس میں ہیں؟ سر میرا نام محمد ثناء اللہ ہے, میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم یوٹیوب اور سوشل میڈیا سے جیسے آج کل ہماری یوتھ کرتی ہے کہ بل گیٹس یا ایلون مسک اس کے انٹرویوز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بلین ادھر انویسٹ کیا اتنے ملین ادھر انویسٹ کیا تو ہمارے میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم بھی انویسٹ کریں لیکن یہاں ہم آن گراؤنڈ سچویشن دیکھیں تو ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اکنامک کرائسس ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ہم کہاں انویسٹ کریں یعنی ہم اپنی سیونگ کس جگہ انویسٹ کریں آپ کے خیال سے اس عمر میں. تھینک یو ویری مچ اینڈ اٹس ویری بیوٹیفل کویشچن. پہلی تو یہ ہے نا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس نظریے سے آپ دیکھیں گے نا تو وہی آپ کو نظر آئے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ گلاس میں پانی جب پڑا ہو تو وہ یا تو آدھا خالی ہوتا ہے یا آدھا بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ دیکھنے کا انداز ہے, گلاس وہی ہوتا ہے. سو جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی اس ایج میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ اپنے اوپر کرنی چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں جو آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں آج سے 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد. سو جہاں تک انویسٹمنٹ کی بات ہے, انویسٹ ان یور سیلف اینڈ میک یور سیلف اے بیٹر ورژن دین یو ور یسٹرڈے. اگر آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں گے, واٹ ڈز دیٹ مین؟ دیٹ مینس آئیڈینٹیفائی ایریاز آف اسٹرینتھ, آئیڈینٹیفائی پیپل ہو یو لائک. پیشن ہوتا ہے نا, پرپس ہوتا ہے. میں آپ کو 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں. ہم سوالات پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ آپ کو کیا اسپورٹس اچھا لگتا ہے. سو جسٹ فار ایگزامپل, ہاؤ مینی پیپل لائک فٹ بال, ہاؤ مینی پیپل لائک کرکٹ, ہاؤ مینی پیپل لائک ٹینس. Okay, great. So this tells me something about the personality of the person. ٹھیک ہے. موویز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتنے لوگوں کو موویز اچھی لگتی ہیں؟ اوکے گریٹ. انگلش موویز, انڈین موویز, I'm not allowed to say that here. Horror movies, thrillers, action, comedy. So all of these things are telling something about your personality, کہ آپ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. And then I always ask people کہ آپ لائبریری میں جائیں اور آپ کے پاس 15 سے 20 منٹ ہیں, اور ناٹ نیسسرلی ان دس لائبریری بٹ ان اینی لائبریری, آپ نے وہاں سے 3 کتابیں نکالنی ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ 15 سے 20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے, اور وہ کتابیں آپ لے لیں, اور پھر آپ ان 3 کتابوں میں سے صرف ایک کتاب لے کے جا سکتے ہیں. تو کون سی کتاب لے کے جائیں گے؟ سو یو ول میک اے ڈیسیژن. And you will be forced to make a decision. So when you make your decision, in your decision is your destiny. In your decision making is your destiny. So my point, what I'm trying to say is invest in yourself, invest in your learning. There are many domain experts, mentors. آپ کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو آج کل کی ڈیجیٹل دنیا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی نہ کسی نے کہیں نہ کہیں آلریڈی کر چکے ہیں, یا اس کے قریب کچھ ملتا جلتا وہ کر چکے ہیں. آپ ان سے سیکھیں. سو لیٹ سپوز یو وانٹ ٹو بی آئی ڈونٹ نو این ایسٹروناٹ فار ایگزامپل. تو دنیا میں ایسٹروناٹس کون سے ہیں, کون ہیں, کیا ہے, پاکستان میں کون ہے, کیا ہے. فالو دیم, سی دیئر روٹین, کیا کس ٹائم اٹھتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اینڈ another thing is very important is the company that you keep. ہم کہتے ہیں کہ you are the average of the 5 people you spend the most time with. Some of us need to be very careful on the company and the friends that we choose, because وہ ہمیں لفٹ نہیں کرتے, وہ ہمیں نیچے لے کر آتے ہیں. So you need to keep in mind کہ جو ایوریج ہیں آپ کے 5 لوگوں کی جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, آپ کی بھی ہیبٹس, آپ کی بھی عادتیں, آپ بھی ایسے ہی بن جائیں گے. So invest in yourself, use the digital platforms, learn, find mentors, find domain experts, follow them. And you don't have to follow them in the real world, follow them on the digital world. And also within your own community, آپ کے گھر کے اندر, آپ کے تعلیمی ادارے کے اندر, آپ کے محلے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا چاہیے, ان سے سیکھنا چاہیے. And try to meet people and spend time with people who you want to be in 5 years, تاکہ آپ ان سے سیکھ سکیں کہ وہ اپنی زندگی میں کیسے کہاں پہنچے ہیں. آج سے 5 سال بعد آپ نے کہاں پہنچنا ہے, ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, چاہے وہ آپ کے اسکول میں ہوں, آپ کے محلے میں ہوں, آپ کے گھروں میں ہوں, فیملیز میں ہوں, اور ان سے ساتھ ان کو اسٹڈی کریں, ان کو دیکھیں, ان سے انسپائر کریں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. تھینک یو.
वालेकुम सलाम। सर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा कि अगर एक इंसान जो मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जॉब करता है वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर एक और इंसान जो मतलब अपना ओन बिजनेस करता है, चाहे एक छोटी सी शॉप है, उससे चाहे कम कमाता है लेकिन वो अपना बिजनेस करता है, वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम एक जॉब करते हैं? यार ये तो ट्रिक क्वेश्चन है ना यार, मेरे लिए तो इस सवाल के जवाब देने से पहले थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि उन दोनों में से जो ज़्यादा खुश है वो बेहतर है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग जो हैं वो जॉब के अंदर ही खुश हैं। पर्सनली मेरा ही राय ये है कि वो अपने ग्रोथ नहीं हो रही, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रेडी वाला जो है जिसने आपने जिक्र किया, अगर वो मुतमईन है, अगर वो खुश है तो फिर ज़ाहिर है वो बेहतर है। लेकिन अगर उसके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, अगर उसकी वालदा की मेडिसिन नहीं मिल रही या बच्चे उसके स्कूल नहीं जा रहे, तो फिर मैं कहूँगा कि शायद वो जॉब वाला बेहतर है। सो देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। हाँ, यंग लोगों के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कारोबार करने से पहले आप किसी और के खर्चे पे कारोबार सीख लें। तो मैं आपको भी सजेस्ट ये करूँगा कि बजाय अपनों पैसों से आप कारोबार करें, क्योंकि वो ज़ाया हो जाएंगे। ये मैं भी आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी आप बिज़नेस करेंगे, पहला बिज़नेस वो फेल होगा। सिलिकॉन वैली जो मक्का है स्टार्टअप्स की, वो आपको सीरियस लेते ही नहीं है जब तक आपके कम से कम 2 फेलियर ना हो। वो पहले पूछते हैं कि आपने पहले क्या किया। तो अगर आपने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया या मैं वो सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि फेलियर से ही बंदा सीखता है। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, उनमें से दोनों में से मुतमईन कौन है, खुश कौन है? आप लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि आप 2-3 साल जॉब करें, किसी अच्छे इदारे में जॉब करें, वहाँ पे आप उनके खर्चे के ऊपर काम सीखें और साथ साथ अपना कारोबार जो है वो करें। और एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपका कारोबार आपको इतनी आमदनी देगा जो आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वालेकुम सलाम। I'm from Abdul Rafiq from Walker House. Actually, at the start of the session, you mentioned that 3 types of people will be the most effective one. So I don't know whether this session will last more, but will you please elaborate and specify those 3 types of people? मुझे याद करा देना, what was the 3 types of people? Actually, you mentioned at the start कि 3 तरह के लोग ऐसे होंगे जो इस session यस। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि नॉर्मली मुझे मौका मिलता है मुख्तलिफ़ इदारों में जाने का, वहाँ पे लोगों से मिलने का, बात करने का। तो मैंने ये नोट किया है कि जब सेशन ख़त्म होता है तो 3 बंदे जो है ना वो मेरे साथ मुझे गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। तो वो 3 आप लोगों में से कौन होंगे मेरे इल्म में नहीं है। तो नॉर्मली वो 3 लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इट्स अ ट्रू स्टोरी। दूसरी बात यह है कि आप में से 3 लोग जो हैं ना इस मीटिंग या इस सेशन के बाद मुझसे लिंक्डइन पे रब्ते करेंगे। ठीक है, गाड़ी तक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि लोग क्या कहेंगे। तो आप मुझे लिंक्डइन पे रब्ता करेंगे और मुझसे कनेक्ट होंगे और वहाँ से हमारा एक ताल्लुक़ बनना शुरू हो जाएगा। और फिर आप मुझसे सवाल पूछेंगे और फिर मैं कोशिश करूँगा या तो ख़ुद उन सवाल के जवाब दूँगा या मेरे जो नेटवर्क में लोग हैं उनके साथ आपको मिलाऊँगा ताकि आपको उस सवाल का सही जवाब मिले। तो अब मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल किया है, वो जो लोग सवाल करते हैं उनको उन 3 लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट क्वेश्चन। Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. From class 12. Sir, my question is, do you prefer online business or a traditional business? Like some of my friends are learning new skills from YouTube, like freelancing skills, and some of them are investing their money on cryptocurrency. On the other hand, like me, I'm just wondering that I will become a doctor. मैं अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई के तौर पे देता हूँ, बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा बस ये तो आप क्या इसमें से प्रेफर करते हैं? आप दोनों में किस तरह आप कंपेयर करते हैं? थैंक यू वेरी मच, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, अपने आप से सवाल करना चाहिए ना कि वाई। साइमन सिनेक की किताब है फाइंड योर वाई। तो आपसे सवाल मैं पूछूंगा कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं।
Good. So, look, I'm not here to judge, but you have to ask yourself, is that the reason that I want to do this? ठीक है, डॉक्टर बनना बुरी बात नहीं है, हम सबको ज़रूरत है डॉक्टरों की, but you have to find the right reason. ठीक है, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वालिद की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, वो डॉक्टर भी बन गए अपने वालिद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक. मैं खुद भी इंजीनियर बना हूँ अपने वालिद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. ही इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग. वो रियल इस्टेट में बहुत पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी सोच कुछ और थी. सो आई थिंक यू शुड रियली आस्क योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू. हम प्रैक्टिकल भी हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, वालिदैन सोसाइटी का प्रेशर होता है, कुछ लोगों की ख्वाहिश भी होती है, और अच्छी बात है कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने, वगैरह वगैरह, अकाउंटेंट बने, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक काम करना है. देयर आर पीपल आई नो हु आर डॉक्टर्स बट हु आर वेरी गुड बिजनेसमैन. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट. दूसरा आपने जो सवाल किया ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो ट्रेंड है ना दुनिया का, वो ऑनलाइन पे जा रहा है. सो ऑफलाइन में अभी भी बिजनेसेस होंगे, पाकिस्तान में अभी भी टाइम है, लेकिन दुनिया जो है वो ऑनलाइन की तरफ जा रही है. मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ उस तरफ जाने के लिए. लेकिन इसमें जहाँ तक आपने लास्ट सवाल पूछा ना क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी जो है वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट लीगल, सो आई वुड नॉट इनकरेज यू टू डू दैट. सेकेंडली ये है कि पर्सनली आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन क्रिप्टो, और उसकी वजह ये है कि दे डजंट हैव एनी बैकिंग. जो करेंसी होती है ना उसकी कोई ना कोई बैकिंग होती है, गोल्ड रिजर्व्स एक्सेट्रा, या कुछ ना कुछ बैकिंग होती है बाय द गवर्नमेंट. जो क्रिप्टो होती है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा. इलॉन मस्क कहता है एक दिन कि यू कैन पे फॉर टेस्ला यूजिंग क्रिप्टो. तो क्रिप्टो की जो वैल्यू है ना वो आसमान से ऊपर चली गई. 2 हफ्ते के बाद वो कहता है नहीं वो अब नहीं कर सकते, तो यहाँ से वो ज़मीन से नीचे चली गई. सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट. So if you invest at a certain point, yes, there is a chance you might make money. But speculative investment, most people lose their money. वो कहते हैं ना कि if it sounds too good to be true, it normally is too good to be true. So investment में वॉरेन बफेट की philosophy है slow and steady. हम लोग जो है ना आजकल के दौर में overnight millionaires and billionaires बनना चाहते हैं. ये जो overnight वाला चक्कर है ना, it's not going to happen. I would slow and steady wins the race. I hope that answers your question, sir. Thank you. Assalamualaikum, sir. My name is Mohammed Raj and I'm from class 2nd year. So my question is that what is the difference between habits and values? And in your point of view, which one is the significant one? Thank you. When you say values, what can you define what you mean by values? Habits का तो मुझे समझ आ गई है. Yes, sir. So values like sir, something that you hold dear to your heart. Okay, fair enough. That you think that you should be to follow that way. Excellent. So values are your belief system, no? What you believe in. Yes, sir. ठीक है ना? And belief is inculcated into us by society, by culture, by our parents, family, experiences, etc., etc. So I personally feel that जो दोनों चीज़ें जो है ना वो वेरिएबल हैं. दोनों चीज़ें जो हैं वो वेरिएबल हैं. Habits जो है ना वो बदल सकती हैं ज़्यादा. जो आपके core beliefs हैं ना, until you have more information, core beliefs can also change. And there's no reason why they should not change based on certain information. Now, certain ethics and values हैं, by and large majority क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान हैं, तो याद रखना कि मुसलमानों के लिए भी कुछ हालात और वाक़यात के मुताबिक कुछ चीज़ें जायज़ हैं, कुछ नहीं जायज़. So circumstantial situations के मुताबिक हैं. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आपकी habits हैं, they are difficult to make and even more difficult to break. But if you have inculcated the right habits, just like brushing your teeth, you don't have to think about it. It's an effortless, but you have to build towards that. So I would encourage you, build those habits and keep exploring, keep looking at different values, perspectives. Misal ke taur pe, I was doing some work on building a entrepreneurial program for Madaris students. So I don't know if you know, but हर साल तकरीबन 2.5 लाख बच्चे मुख्तलिफ मदारिस से ना वो ग्रेजुएट होते हैं. और मेजॉरिटी जो है उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम किसी मस्जिद में इमाम लग जाएं. कितने लोगों को एक्चुअली ये जॉब मिलेगी? बाकी जो है वो क्या करेंगे? उनके साथ तो पेट है, उन्होंने भी घर का किराया देना है, वो सोसाइटी के मेंबर्स भी होंगे, शादियां भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, तो खर्चे कहाँ से आएंगे? तो मेरी राय ये है कि इंसान जो है वो चीज़ बेचता है जो उसके पास होती है.
इंसान वही चीज़ बेचता है जो उसके पास होती है. So we decided to build a program, and then to do this हमने देखा है कि दुनिया में सबसे पैसों के लिहाज से कामयाब लोग कौन हैं, क्योंकि उनको बेंचमार्क करना चाहिए ना, उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बात की है. तो पता ये चला कि जो यहूदी हैं दुनिया की आबादी के लिहाज से वो 1% भी नहीं है, बहुत कम है. आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स अबाउट मैक्सिमम 2%. लेकिन दुनिया की दौलत के लिहाज से दे हैव अ सिग्निफिकेंट हाई परसेंटेज. सम पीपल से 50%, 60%. तो इसकी वजह जो है ना हमने जानने की कोशिश की है, बिकॉज वट एवर यू डू द रिसर्च, डोंट मेक असम्पशंस, डू द रिसर्च. तो रिसर्च हमने की है, पता ये चला है कि द रीज़न वाई दे आर सक्सेसफुल is because of their religious belief, because of their book. उनकी जो किताब है वो ज़ाहिर है हमारी किताब भी उसको मानती है. तौरात की मैं बात कर रहा हूँ. उसको जब हमने स्टडी किया, उसको जब हमने पढ़ा, तो हमने वहाँ से ना फार्मूले निकाले हैं कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और कैसे बढ़ाए जा सकते हैं और कैसे जमा किया जा सकते हैं. और मैं हैरान हो गया हूँ कि उनमें से वही सबक और वही लेसन जो हैं कुरान पाक में भी वही हैं. चोरी ना करो, नाप तोल में आप बराबर करो, वही चीज़ें जो हमें सिखाई जाती हैं. तो मेरे जो कॉलीग हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने कहा परवेज़ तुम्हें क्यों हैरत हुई है इतनी ज़्यादा. मैंने कहा यार ये देखो हम कितने डिफरेंट हैं लेकिन हमारी सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना. तो उसने कहा कि यार ये किताब लिखने वाला तो एक ही है ना, तो फ़र्क तो इतना नहीं होना चाहिए, सेम ही है. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मल्टी कल्चरल कम्युनिटी में जाएंगे ना तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे. जैसे बड़े शहरों में, आप गांव से बड़े शहर में जाएंगे, वो खोए के मेंढक होते हैं अपने इलाके में. बाहर जब बड़े शहरों में जाते हैं, प्रदेश जाते हैं, तो उनका एक्सपोजर होता है डिफरेंट चीज़ों को, तो वहाँ से आप अपना जहन जो है वो खोलते हैं. तो आई वुड इनकरेज यू, उन लोगों के साथ डिस्कस करें, डिबेट करें, समझने और सीखने और सुनने की कोशिश करें कि वो इस नतीजे पे कैसे पहुँचें, और फिर हो सकता है उसमें से हम भी कुछ ना कुछ सीख सकें. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. थैंक यू. अस्सलाम सर, माय नेम इज़ अब्दुल्ला, आई एम फ्रॉम क्लास 3. सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अभी कोई सेमिनार होता है, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, हम जो सीखते हैं वो हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आफ्टर अ वीक ये होता है कि हमारे मोटिवेशन लेवल होता है वो कम होता जाता है, और वो हैबिट्स होती हैं वो आहिस्ता में कम होती जाती हैं. तो क्या तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को मोर डिसिप्लिन बना सकें और कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकें अपनी लाइफ में, और वो क्या चीज़ है जो हमें आगे ड्राइव करती रहे कि हमारा गोल है और हमें उस जगह पे पहुंचना है और वो हम डिस्ट्रैक्ट ना हो. Good, excellent question. Thank you very much for that question. I think it's a very important question. And ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब हम लोगों को सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं. हदीस का मफ़हूम ये भी है कि साहबा कहते थे कि जब नबी के पास हम बैठते हैं तो हमारा ईमान का दर्जा वहाँ पे चला जाता है, जब आप अपने घरों में जाते हैं तो वो नीचे चला जाता है. तो मेरी राय ये है और मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि आपको ना जो भी काम करना है, स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल वेरी टाइनी पार्ट. एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उसका नाम है, तो वो भी आपको यही बताएगी कि आपने जो भी करना है ना, स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल थिंग. सो फॉर एग्जांपल, आप एक एग्जांपल है कि जब आप अपना, लेट्स सपोज मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे ना अपनी सेहत को बेहतर करना है, मैं एक्सरसाइज करना ज़रूरी है. अब मैं सोचता हूँ कि कब करूँगा, कैसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. तो मैंने सोचा कि मुझे तकरीबन 2.5 से 3 मिनट लगते हैं जनरली स्पीकिंग दांत साफ़ करते हुए. और दांत साफ़ करते हुए हमें एक रूटीन होती है, रेगुलरली हम करते हैं. तो क्यों ना उस दौरान जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ. सो सिट अप्स करता हूँ, ठीक है ना, सिटिंग अप, ब्रशिंग माई टीथ, स्टैंडिंग अप, सिटिंग अप. उससे क्या होता है कि एक हैबिट बन जाती है. तो हैबिट इज़ अ साइंस. वाई डू यू डू वट यू डू? देयर इज़ समथिंग नोन एज अ क्यू, ठीक है, and then there's the process and then there's the reward. There's a formula and a structure to this. So my suggestion to you is whatever you want to do. For example, let's suppose I want to read, ठीक है, और ये मैंने किया है. मैंने कहा है कि मैं रोज़ाना 1 मिनट पढ़ूँगा, रोज़ाना 1 मिनट पढ़ूँगा. That's it. मैं रोज़ाना 1 मिनट वॉक के लिए जाऊँगा. मैं रोज़ाना, लिसन टू दिस, एंड दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, मैंने किया है. ये एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने कहा आप जल्दी उठ जाया करें, घंटा जल्दी उठ जाया करें.
تو وہ ہنسنے لگی, کہتی ہے میں 1 گھنٹہ کیسے اٹھ سکتی ہوں. میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں 1 منٹ تو اٹھ سکتی ہیں جلدی. کہتے ہیں ہاں یہ تو مشکل نہیں ہے. میں نے کہا 1 منٹ روزانہ آپ جلدی اٹھیں, صرف 1 منٹ. So now, tomorrow morning, wake up 1 minute earlier. And the next day, wake up 1 minute earlier again. Just 1 minute. آپ کو کیا خیال ہے 30 دن میں کیا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ مل جائے گا آپ کو. 60 دن 2 ماہ کے اندر آپ کو 1 گھنٹہ مل جائے گا. 1 گھنٹہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے دن میں, اگر آپ کو ایکسٹرا مل جائے گا. یوں سمجھ لیں آپ کو 25 گھنٹے مل جائیں گے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ 1 منٹ سے شروع کریں. آپ بہت چھوٹے سے چھوٹے اسکیل پہ شروع کریں اور اس کو ریگولرلی کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس ہیبٹ کو آپ اسٹرانگ بنا لیں گے. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویشچن. تھینک یو. السلام علیکم. My name is Matt. I wanted to ask you that what makes us business successful and what causes its failure? Hey Matt, thanks very much. اس کے لیے تو مجھے یار ہفتہ چاہیے ہوگا آپ کو یہ جواب دینے کے لیے. But in short, میرے خیال میں what makes a business successful is the people, and what makes businesses failures are the people. کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس کو کامیاب بناتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جو اس کو ناکام کرتے ہیں. سو اٹس بیسکلی انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, ایک پالیسی بنائی, ایک اسٹریٹجی بنائی ہے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں, اور کچھ لوگوں نے پالیسی بنائی ہے, امپلیمنٹ کی ہے, جس پہ وہ ناکام رہے ہیں. سو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. اف یو لک ایٹ آل آف دا سکسیزفل کمپنیز ٹوڈے, دنیا کی مثال لے لیتے ہیں کہ ذرا آسان رہتا ہے. Amazon, Google, Facebook, Apple, these companies بہت بڑی کمپنیز ہیں, بہت بڑی کمپنیز ہیں, پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. لیکن آج سے 20-25 سال پہلے اگر آپ ان کمپنیز کو دیکھیں تو یہ بہت چھوٹی کمپنیز تھیں. یعنی کہ 2-3 بندے تھے, ایک لیپ ٹاپ تھا, کسی ایک گیراج کے اندر یا کسی ٹیبل کے اوپر انہوں نے کام شروع کیا. آج وہ اتنے بڑے ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا, آپ کیونکہ چھوٹے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا, لیکن دنیا میں پھیلی ہوئی تھی کمپنی کوڈیک کے نام سے, یا نوکیا کے نام سے, یا ایون موٹرولا کے نام سے. میں کیونکہ ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں, آج کوڈیک کا تو نام ہی مٹ گیا ہے, اور نوکیا نہ ہونے کے برابر رہا ہے, موٹرولا بھی نہ ہونے کے برابر رہا ہے. تو یہ وہ کمپنیز ہیں جو بہت بڑی تھیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سائیکل ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں, میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر ایک سینس آف ایروگنس آ جاتی ہے. کامیاب ادارے جو ہیں وہ ایک سینس آف ایروگنس آ جاتی ہے, اور جس ایروگنس میں وہ پھر سننا چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو فرعون کا ساتھ جو ہوا تھا نا کہ میں ہی ہوں, آئی ایم دا بگیسٹ, آئی ایم دا بیسٹ, دین دیر از نو اپرچونیٹی ٹو لرن, دیر از نو اپرچونیٹی ٹو گرو. اینڈ اسی کے اندر پھر وہ فیصلے غلط لینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ سنتے نہیں ہیں, مشاورت نہیں کرتے, اور ان کی ناکامی کا راز یہی ہوتا ہے. میری رائے تو یہ ہے. I hope that answers your question. Sir. Assalamu alaikum sir. Walaikum salam. Sir, my name is Mohammad Siddiq. I am from class 12. Sir, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے مینشن کیا تھا کہ ماں باپ کی جو ایڈوائس ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن پہلے اپنے جو آپ کی سوچ ہے وہ دیں. سر میری سوچ تو یہی ہے کہ میں آرم فورسز جوائن کروں, لیکن سر اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں کہ آج کل کے دور میں سب سے بیسٹ کریئر ہماری مطلب کون سی ہے؟ Very good question. Very good question. یہ سوالات جو ہے نا یہ اکثر لوگوں کے دلوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھتے نہیں ہیں, اور اس سوال کا جواب یہ ہے, سوال میں دہرانا چاہوں گا جسٹ سو دیٹ آئی انڈرسٹینڈ, کہ آپ خود تو آرم فورسز میں جانا چاہتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج کل کیا کرنا چاہیے. What was the word you used? Trend? Scope? آج کل کے دور میں سب سے بیسٹ کریئر کون سا ہے جس پہ ہمیں جانا چاہیے؟ بیسٹ سے مراد کیا ہے آپ کی؟ جو آپ کو لگتا ہے سر ہمارے, ہاں سر جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ کریئر چوز کرنا چاہیے. یا سو پہلی بات تو یہ, آئی ایم ناٹ qualified to tell you which career you should have. I don't think anybody in the world is qualified to tell you کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کو خود دیکھنا چاہیے. یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا اسکوپ کس چیز کا زیادہ ہے نا, یعنی کہ آئی ٹی کا ہے, ٹیلی کام کا ہے, یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے, مشین لرننگ کا ہے,
what is the trends ना, ये trends होते हैं, ये आज हैं, कल कुछ और होंगे, परसों कुछ और होंगे. मैं समझता हूँ and according to the World Economic Forum जो है, ये trends जो है ना, ये आते जाते हैं. This is not important. What is more important is आपके अंदर सलाहियत क्या है, आपके अंदर ख्वाहिशात क्या है, आपको वो काम करना चाहिए. तो मेरी राय ये है कि यहाँ पे ना एक 16 पर्सनालिटीज़ का एक टेस्ट है और ये टेस्ट फ्री है, ऑनलाइन है, और अगर आपको चाहिए तो हम लिंक भी मैम के साथ शेयर कर लेंगे. उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने आपको क्या सलाहियत दी है और आपको किस तरफ सोचना चाहिए. देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर, ठीक है ना. Nobody in the world, why should I tell you कि you should be for example a data scientist? क्योंकि डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो दुनिया में आएंगे, लेकिन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ही ना हो. तो स्कोप जो है ना वो इंडस्ट्री में या जॉब में नहीं होता, स्कोप इंसान के अंदर होता है. वो आपके अंदर क्या है उसको आपको परस्यू करना चाहिए. मेरी राय तो ये है आपके लिए. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Assalamu alaikum, sir. My name is Mehdi. I am from class 2nd year. Sir, as you are a successful businessman, I would like to ask you that, sir, does luck plays any role in establishing a business, or is it just a myth? Okay. So first of all, I would prefer if you use the word entrepreneur rather than businessman, because businessman Pakistan में ना थोड़ा सा उनकी reputation इतनी अच्छी नहीं है. Entrepreneurs की थोड़ी सी फिर भी बेहतर है. So asking you regarding luck, मेरे ख्याल में ना luck plays a very big role. But what is luck? Luck is something that you create. Luck वो नहीं है जो आसमान से ऊपर गिरेगी आपके ऊपर. Luck वो है जो आप खुद बनाते हैं. So what does that mean? That means that some people you'll find are more lucky than others. ऐसा ही है. But अगर आप उनको स्टडी करें तो why are they more lucky than others? I personally I feel very blessed. I feel very lucky. ठीक है. But at the same time अगर आप मेरे साथ 1-2 दिन गुजारें तो आप भी थक जाएंगे, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, और उन काम से जो मैं करता हूं हो सकता है 9 में से मुझे कुछ फ़ायदा ना हो, लेकिन 1 में शायद मुझे बहुत फ़ायदा हो. 1 आउंस सोना निकालने के लिए ज़मीन से शायद कहीं टन मट्टी हमें निकालनी पड़ेगी. Yes? So to answer your question, I believe that luck is something that you create yourself and you become lucky. And that's why you'll see कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा lucky हैं. उनको study करो ना, वो क्यों lucky ज़्यादा हैं. So there's no such thing as कि मैं बैठा रहूँगा और किस्मत में हुआ तो हो जाएगा. This is not true. किस्मत हम खुद बनाते हैं. अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए बराबर है. नेचर सब के लिए बराबर है. बारिश हो रही है तो सब के लिए हो रही है, धूप हो रही है तो सब के लिए हो रही है. उस धूप या उस बारिश के अंदर लोग क्या करते हैं वो उनका लक बनता है. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. Risa, mashallah, your students are very, 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 very strong and very positive, mashallah. Good, excellent. No. Sir, I'm happy, sir. हम तो कहते हैं चाय पिलाते रहें तो हम बातें करते रहेंगे इंशाल्लाह. Sir. वालेकुम सलाम. Businessmen don't have a good reputation in Pakistan, but entrepreneurs do. In your opinion, is there a difference between a businessman and an entrepreneur? Yeah, that's a beautiful question, and just reinforces what I was mentioning earlier. Actually, frankly speaking, there is a difference and there is not much of a difference as well. हम लोग generally कहते हैं ना businessman को जो कारोबार करते हैं, ठीक है, और entrepreneur क्योंकि एक relatively नया अल्फाज है, एक western नया trend भी है, पाकिस्तान में भी ये trend है, तो जो भी नया trend होता है उसको ज़्यादा पसंद किया जाता है. businessman को हम क्योंकि पुराना ट्रेंड है तो उसको हम शायद निगेट करते हैं, और बिजनेसमैन की जो इमेजेस हैं वो भी शायद इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने शायद पैसा तो बहुत कमा लिया लेकिन अपनी लोगों के साथ उन्होंने शायद अच्छा सलूक ना किया हो, लोगों के साथ शायद ज़्यादती की हो, इन्वायरमेंट के साथ शायद ज़्यादती की हो, शायद उन्होंने टैक्स चोरी की हो, तो उनका इमेज इस हवाले से बुरा है. बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि
एंटरप्रेन्योर्स जो हैं ना वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. उनको एक प्रॉब्लम नज़र आती है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए वो फिर पैसे कमाते हैं. एक बिजनेसमैन जो है हो सकता है मिसाल के तौर पे, और ये भी किसी हद तक एक अगेन डिपेंड करता है कि एक लेट्स सपोज कार शोरूम है, प्रॉपर्टी का ऑफिस में खोल लेता हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, ये देखने का अंदाज़ है. सो आई पर्सनली फील दैट देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस, ऑल्दो एंटरप्रेन्योर्स इज जस्ट अ न्यू ट्रेंड. आजकल का जो वेव है उसको ज़रा ज़्यादा इज्जत से देखते हैं, और बिजनेसमैन को क्योंकि पुराना अल्फाज है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिवली देखा जाता है. आई एम नॉट श्योर बट आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. History की book है Hyper Focus, and he says you only spend 40 seconds online before you're distracted, but you say we should use online websites and social media apps to follow the people that inspire us and motivate us, the path we want to follow. But in Lawrence College, we don't necessarily have a lot of digital facilities here. So what's your say on that? सॉरी, आपने बात शुरू की थी 40 सेकंड्स वाली, वो दोहराएंगे? मैंने आई मिस दैट बिट. There is a book Hyper Focus. Hyper Focus. Okay, great. Got it. So first of all, ये बात जो है ना, देखो, remember, in my opinion, there are no absolute truths except one. Everything is relative. ठीक है? So I'll give you an example. जब आप प्ले स्टेशन खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं तो क्या 40 सेकंड से ज़्यादा खेलते हैं? मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं शायद 4-4 घंटे खेलते हैं, और ऐसे खेलते हैं कि जैसे दुनिया में जो कुछ हो रहा, खाना भी भूल जाते हैं, नींद भी भूल जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं, और इतने फोकस्ड हैं 4 घंटे के लिए वो गेम खेल रहे हैं. इज दैट फेयर? सो व्हाट वी लव टू डू, हमें पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे गुजरता है. अगर हमें पता चलता है, टाइम का पता ही नहीं चलता. मैं अक्सर कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोगों के साथ बैठे होते हैं, कुछ गुफ्तगू बात हो रही होती है, तो पता चलता है, ओ माय गॉड, इट्स 11 o'clock इन द इवनिंग, यार पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया. यस, सो दोज आर द पीपल हु इंस्पायर यू, दोज आर द सब्जेक्ट्स दैट इंस्पायर यू, दोज आर द थिंग्स दैट यू आर इंटरेस्टेड इन. और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब आप 10 मिनट भी बैठते हैं उनके साथ तो कहते हैं यार खुदा के लिए किसी तरीके से जान छोड़े. या कोई ऐसा काम आपको दिया जाता है जो आपको पसंद ही नहीं है, आप कहते हैं यार आज नहीं कल करूँगा, कल आता है तो कल करूँगा, कल आता है तो कल करूँगा. और कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको ना भी कहें तो आप सारी रात जागते रहेंगे, बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे. सो डोंट यूज दिस एज एन एक्सक्यूज. व्हाट यू लव टू डू, यू, एंड आई सेड दिस, डू व्हाट यू लव टू डू. फाइंड द पीपल दैट यू वांट टू बी लाइक, फाइंड द थिंग्स दैट आर इंटरेस्ट टू यू, दैट यू कैन फॉलो. जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, आई एग्री, 40 सेकंड भी आप नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो आपको अच्छा लगेगा उसके लिए आप 4 घंटे तैयार हैं देने के लिए, इंशाल्लाह. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. सर आप अगर माइक में बोल दें तो ज़रा आसानी रहेगी, बाकी लोग भी सुन सकेंगे. सर किसी चीज़ को अगर एक्सपेंड कर लो, बिजनेस शुरू किया वो तो अभी 2 साल में करे, 10 साल में करे, जल्दी करे, आराम से करे, उसकी क्या स्पीड होती है आज के हिसाब से? सो अगेन रिमेंबर देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर. डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो हैं उन्होंने बाग लगाए हैं, आम के बाग लगाते हैं या ऑलिव ऑयल के बाग लगाते हैं या किसी और फ्रूट के बाग लगाते हैं, तो जाहिर है वो बाग जो है वो फल तो 3-4 साल से पहले तो नहीं देगा ना, उसमें जो मर्जी करें. हम कहते हैं ना कि इट टेक्स 9 months टू हैव अ बेबी. आप उसको रश नहीं कर सकते, 3 महीने में नहीं प्रोड्यूस कर सकते. सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन नेचुरल टाइम. एंड मैं तो कहूँगा आप लोगों को, स्पेशली आप जो यंग लोग हैं, कि आपके पास जो एडवांटेज है ना अपने उस्तादों से, वो है एज. आपके पास टाइम है. सो डोंट बी इन अ रश, टेक योर टाइम. Whatever you do, do it with intention, do it with purpose, and don't worry about time. आपको क्या जल्दी है? I hope that answers your question. Thank you. Thank you.
We done? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. And I just wanted to say a very deep appreciation, Brigadier Mujahid Sahab, and all the faculty members, especially members, for facilitating and supporting us, not only today, but always. And I always say this, कि अगर मेरे लायक कोई काम हो, कोई खिदमत हो, तो all you have to do is reach out to me on LinkedIn. And my number is there as well. If you want, you can send me a WhatsApp. I always say to people कि I would like to consider this to be a lifelong relationship. आज हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन आज के बाद ज़रूरी नहीं है कि कल ना हो. आज से साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपको ज़रूरत हो, तो इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँगा. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you very much. Thank you very much. You're very kind.